جیسے ہی شامیوں کو پتہ چلا نا کہ عباس زین سے اتر گیا، 9 لاکھ نے تلواریں پھینک کے ناچنا شروع کر دیا، اور ناچ ناچ کے کہتے تھے اب حسین کو شہید کرنا آسان۔ حبش کی ملکہ جناب فضہ نے 4 سال کی سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، وہاں سے سکینہ 1 منٹ، وہاں سے سکینہ بلند ہوئی، وہاں میدان سے عباس نے رکابوں پہ زور دے کر خود کو بلند کیا۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا جس نے سر پہ ماتم نہیں کیا۔ وہاں سے غازی بلند ہوا، یہاں سے سکینہ بلند ہوئی، دور سے سکینہ اور غازی کی یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد سکینہ اور غازی کی ملاقات نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے مشق کی نہر پہ سو گیا، سکینہ خشک ہونٹ لے کر شام چلی گئی۔ خدا راضی حسن راضی، خدا راضی حسین۔ چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز، چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز، بندہ خاص اسی کا ہوں جو ہے بندہ نواز۔ غازی فرماتے ہیں شامیوں، اپنے ہی خون سے وضو کر کے بصد عجز و نیاز، مجھ کو پڑھنی ہے سکینہ کی محبت میں نماز۔ سرکار فرماتے ہیں میری جانب سے شہادت کو زباں دے دی ہے، علی اکبر نے سویرے ہی اذان دے دی۔ سامعین گرامی، 3 راتوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال۔ جب اجازت نامہ لینے گئے تھے نا خیمہ حسین میں مولا عباس جنگ لڑنے کا، اس وقت آپ جانتے ہیں مولا عباس نے اجازت کیسے مانگی تھی؟ آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے، میرے انصار کی تعداد گھٹی جاتی ہے۔ ہائے کرو تو تم چوتھا مصرع سنو۔ امام حسین ہمت فوج شکی اور بڑھی جاتی ہے، اب میرے ضبط کی زنجیر کھولی جاتی ہے۔ یار کیا بات ہے، کیٹے دردہ نال رہوں دے پہ، اب میرے ضبط کی زنجیر کھولی جاتی ہے۔ حسین فرماتے ہیں عباس جنگ لڑنا کوئی مجبوری ہے؟ مولا مجبوری ہے۔ عباس مجھے بتا سکتے ہو؟ سرکار دیکھیے عباس کی اس سے بڑی اور کون سی مجبوری ہو کہ اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے۔ سرکار مجبوری دیکھیں نا، کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو، سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے۔ اب امام حسین کا سامعین گرامی جواب سنیے۔ میں سمجھتا ہوں کربلا کی ہر شہادت ہی دردناک ہے، لیکن مولا عباس علیہ السلام کے ہاں دکھ ذرا سا مختلف اس لیے ہے کہ میرے مولا عباس کو لڑنے دیا ہی نہیں گیا۔ میرے مولا عباس نے اپنے آپ پہ ضبط اور جبری اتنا کیا ہے، خدا کی قسم۔ شامی لشکر کے ساتھ ملے ہوئے مورخین روایت کرتے ہیں ہم نے خود عباس کو پانی بھرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ پانی بعد میں بھر رہا تھا، پہلے نہر پہ بیٹھ کے کف افسوس مل رہا تھا کہ کاش آج مجھے جنگ کرنے کی اجازت مل جائے۔ اب امام حسین کا ایک جواب بھی سنیے۔ حسین فرماتے ہیں عباس تم بجا۔ عباس بالکل صحیح، عباس میں سمجھتا ہوں، لیکن عباس حسین کا دکھ بھی تو سمجھو۔ سرکار حکم فرمائیں آپ کا کیا دکھ ہے؟ حسین فرماتے ہیں تجھے میدان کیسے بھیجوں؟ غازی مجھے خود بتا، دل کے آئینے میں، چوتھی سطر تے بندہ کوئی ایسا نہ ہوئے جڑا ہائے نہ کرے، دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے، رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے۔ اور غازی تو کہتا ہے تجھے میدان بھیجوں، اب مجھے میرا دکھ بھی بتا۔ قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے، عباس بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔
अब्बास भाई छोटा हो, सादात माफी मांगते हैं, बेटे की तरह होता है गाजी, मुस्कुरा दो अब्बास, मुस्कुरा दो कि मैं तस्कीने दिले जार करूं, पास आओ तुम्हें अकबर की तरह प्यार करूं। मैं आपको मीर अनीस अलैहिर्रहमा, उस्ताद अनीस के 2 मिसरे सुनाता हूँ। खुदा गवाह क़यामत बंद की है मीर बबर अली अनीस ने, आलल्लाहु मकाम। जनाब अनीस फरमाते हैं जब अब्बास ने 4 बार मिन्नत की है इमाम हुसैन की, 4 बार, मौला मुझे इनसे लड़ने दें, इनसे लड़ने दें। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया गाजी हुर का बेटा शहीद हुआ, उसकी लाश उठाने कौन गया? मौला आप। अब्बास मेरा वो चाहने वाला शहीद हुआ, उसकी लाश उठाने कौन गया? मौला आप। अब्बास मेरा वो रिश्तेदार शहीद हुआ, उसकी लाश उठाने कौन गया? मौला आप। अब्बास मेरे ओन मोहम्मद उतरे, उनके लाशें किसने उठाए? मौला आपने। अनीस फरमाते हैं जब हर बात का जवाब ये आया ना कि सरकार आपने अकेले लाशा उठाया, उस वक्त अब्बास को गले से लगा के अनीस फरमाते हैं हुसैन ने रो के कहा गाजी अब मुझे खुद बता तुझे मैदान भेजूं? अनीस फरमाते हैं हुसैन ने रो के फरमाया गाजी शब्बीर जो मक्तल में तेरा दर्द सहेगा, फिर लाश उठाने को मेरी कौन रहेगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्बास फिर मेरा लाशा कौन उठाएगा? जाड़ा साहब की बिला मेरे मौला दर्जात बुलंद फरमाए, फरमा गए थे हर शहीद जिसने करबला के मैदान में जीन छोड़ी है ना, उसकी शहादत का मेरे भाई आंसू ना भी आए तो हाय जरूर करना कम से कम, उसकी शहादत का एक बड़ा असर पड़ा है। हर शहीद का उसकी शहादत का एक बड़ा असर पड़ा है। जाड़ा साहब फरमाते थे अब्बास वाहिद शहीद है जिसकी शहादत के 4 बड़े असर हैं। बीच मजमे से सवाल हुआ, बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, खुदा गवाह, सवाल हुआ जाड़ा साहब बताइए अब्बास अलमदार की शहादत के 4 बड़े असर हैं, पहला बड़ा असर अब्बास अलमदार के जीन छोड़ने का किस पे हुआ? शायद मर्द समझ के भी हाय न कर सकन, एक माँ नाल या एक बहन नाल मेरी गल है, माजरत मस्तूरात के दिल नाजुक होते हैं ना, एक माँ या बहन समझेगी कि इस बात में क्या दुख है। जाड़ा साहब फरमाते थे अब्बास अलमदार के जीन छोड़ने का पहला असर बनी हाशिम के उन प्यासे बच्चों पे हुआ जिनके हाथों से पानी के जाम जमीन पे गिरे। बहुत अमीर है वो बंदा जिसने मातम नहीं करना, सीना प्यारा ना करना, खुदा का वास्ता मजलूम का मातम करना, मौला का वास्ता, यही खुदा की कसम, यही गेण दे सारे लम्हात जेड़े मजलूम दे जिक्र च बसन। अबिल फजल अब्बास अलमदार लखनऊ के इस्लाम में मेरे छोटे हजरत की शहादत का आका का पहला असर, इमाम हुसैन को बड़े सरकार और मौला अब्बास को छोटे हजरत कहते हैं। मेरे आका के लखनऊ वाले मेरे आका अलैहिस्सलाम की शहादत का पहला बड़ा असर उन बच्चों पे हुआ जिनके हाथ से पानी के खुश्क जाम जमीन पे गिर गए। दूसरा असर पढ़ूं, अजीब फिक्रा तारीख में लिखा है। जाड़ा साहब बताइए अब्बास अलमदार के जीन छोड़ने का दूसरा बड़ा असर, सामीन बा खुदा ये अजीब फिक्रा। फरमाते हैं मैं बताता हूँ, ऐसे ही रोना जैसे रोते आए। पहला असर बनी हाशिम के बच्चों पे हुआ। जाड़ा साहब फरमाते थे गाजी के जीन छोड़ने का दूसरा बड़ा असर फौज शाम पे हुआ। सरकार शाम के लश्कर पे अब्बास के जीन छोड़ने से कैसे असर पड़ा? पत्थर नहीं उस बंदे दे सीने च जड़ा हाय तक दी तकलीफ नहीं कर सकता। जाड़ा साहब फरमाते थे मैं बताता हूँ असर ऐसे हुआ तजीब शाह जी, जैसे ही शामियों को पता चला ना कि अब्बास जीन से उतर गया, 9 लाख ने तलवारें फेंक के नाचना शुरू कर दिया और नाच नाच के कहते थे अब हुसैन को शहीद करना आसान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाड़ा साहब बताइए बड़ी जल्दी, जाड़ा साहब बताइए अब्बास अलमदार की ये चीज़ें याद रखिएगा, अब्बास अलमदार के जीन छोड़ने का तीसरा बड़ा असर किस पे हुआ? क्यों जाड़ा साहब फरमाया करते थे हुजूर अब्बास अलमदार के जीन छोड़ने का तीसरा बड़ा असर उस बीबी पे हुआ जिसे पता चला कि अब्बास उतर गया। उसने तमाम बीवियों को इकट्ठा करके सर से चादर उतारी
اس نے چادر اتار کے سب بیویوں سے کہا میرا غازی اتر گیا، اب میں تمہارے گھٹنوں کی جانوں، اب میرا عباس چلا گیا، میرا آسرا اتر گیا، میرا مان چلا گیا، اب میں نوکر صاحب میرے کو خدا گواہ صرف دعا ہے، میں جھولی چاہ کے کچھ نہیں ہاں، ایک گل دا مان ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام دی قبر دا زوار ہاں، میں دعا دیندہ پیا جھولی چاہ کے جتنے دردہ نال روندے پہ انشاءاللہ مولا دنیا دے ہر دکھ تو محفوظ رکھنے۔ عباس علمدار کی شہادت کا پہلا اثر بنی ہاشم کے بچوں پہ، دوسرا فوج شام پہ، تیسرا زینب عالیہ پہ، چوتھا اثر عسکری کی زبان میں طاقت ہی نہیں وہ بتا سکے۔ میں پھر جناب میر انیس کا ایک مصرع پڑھتا ہوں، انیس نے قیامت ڈھائی ہے، چوتھا اثر انیس نے بتایا ہے ورنہ مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ میر انیس فرماتے ہیں چوتھا اثر کس پہ ہوا، اب سنیے۔ انیس فرماتے ہیں اور کیسے ہوا یہ بھی سنیے۔ انیس فرماتے ہیں 10 محرم آذان عصر سے کچھ لمحات قبل زین ذوالجناح پر 9 لاکھ کے ظلم سہنے کے بعد امام حسین نے نہر القما کی طرف دیکھ کے ایک مصرع انیس کا، قیامت ہے، نہر کی جانب دیکھ کے حسین نے رو کے فرمایا غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کیا، اور غازی تو نے میری تنہائی نہیں دیکھی۔ عباس میں کیسے اکیلا رہ گیا۔ سامعین گرامی، مانگنا میں جناب عباس علمدار کا مصائب پڑھ رہا ہوں جس کی کوئی دعا، کوئی حسرت رکی ہو، جوڑیاں پھیلا بوائے مکانی، میری ماما بہنا سید زادیاں مرشد زادی، ایک بہن، میں ایک بھائی کی ایک بہن سے اجازت لینا پڑھ رہا ہوں، اور میرے خیال سے ایک بہن سمجھے گی کہ یہ بات کتنی مشکل۔ 4 بار عباس سے علمدار گئے، مولا مجھے جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے، مضمون میں شروع کر رہا ہوں اپنا، 2 منٹ کے بعد انشاءاللہ برآمدی کروا دوں گا۔ 4 بار عباس سے علمدار گئے، مولا جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے۔ چوتھی بار جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا نا کہ اب عباس اکیلا نہیں، اب میری 4 سال کی سکینہ کو ساتھ لے کے آیا، اس وقت فرماتے ہیں غازی مجھ سے اجازت نہ مانگ، عباس موت کی اجازت چاہیے تو وہ سامنے علی کی بیٹی کا خیمہ ہے، جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے۔ عباس جا کر شام کی قیدن سے اپنی میدان جانے کی اجازت مانگ، کہ بلا تاریخ کہتی ہے عباس علمدار زینب عالیہ کے خیمے کے باہر آ گئے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا یہ روایت کم، میں کہتا ہوں جیسے لوہے پہ لکیر ہے نا، اب جی یہ اس طریقے سے مستند ترین روایت ہے۔ علماء کہتے ہیں عباس علمدار، علماء مکاتب نے لکھا عباس علمدار زینب عالیہ کے خیمے کے باہر آئے، اور میرے مولا نے اپنا سر ایسے زمین پہ رکھا اور باہر سے آواز دی بی بی کیا آج عباس کو بھی شہادت کی اجازت ہے؟ خیمے کے اندر سے تڑپ کے علی کی بیٹی نے کہا عباس قد صدقتا امیر المومنین، عباس میرے بابا علی نے سچ فرمایا تھا۔ بی بی کیا کہا تھا بابا علی نے؟ شام کی قیدن نے رو کے فرمایا عباس تم بہت چھوٹے تھے، ایک دن میرا بابا علی میری کلائیاں چوم رہا تھا، عباس کلائیاں چومتے ہوئے بابے سے میں نے سوال کیا تھا او بابا میری کلائیاں چوم کے روتے کیوں ہیں؟ عباس مجھے اچھے سے یاد ہے، مجھے بابا علی نے رو کے کہا تھا زینب میں تمہاری کلائیاں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری ان کلائیوں میں رسیاں ڈال دی جائیں گی۔ عباس میں ساری زندگی تیری بھری جوانی دیکھتی تھی، عباس میں کہتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو، اے عباس کس کی مجال کہ وہ زینب کے ہاتھوں، اللہ اکبر، اے غازی کس کی مجال کہ وہ تیرے ہوتے ہوئے میرے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے۔ عباس تو نے مرنے کی اجازت مانگی، مجھے یقین ہو گیا اب میری چادر محفوظ نہیں ہے، عباس اب میری کلائیاں سلامت۔ سامعین جوڑیاں پھیلا کے بابو منگو میرے مولا عباس کو، مولا کا واسطہ خدا کی قسم۔ سامعین گرامی حکم ہے کہ کوئی بھی حسرت اگر پوری نہیں ہوتی نا تو جہاں بھی مجلس میں عباس علمدار کا مصائب پڑھا جا رہا ہو وہاں جولی پھیلاؤ، ہر بندہ اپنا دامن پھیلائے جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو۔ میں باب الحوائج کا مصائب پڑھ رہا ہوں،
اپنی حسرت مانگنا اگر آنسو آ جائے تو وہ پوری نہ کریں تو ان کی کریمی کی توہین ہے۔ سامعین گرامی، حسرت اس لیے کہہ رہا ہوں طلب کیجئے۔ نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ فرماتے تھے میں نے مولا علی علیہ السلام کے حرم میں کھڑے ہو کر، علامہ خوئی بہت بڑے مجتہد تھے، میں نے ان سے سوال کیا قبلہ جو بھی کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ عباس سے اپنی حسرتیں طلب کرو، قبلہ یہ اپنی حسرتیں غازی سے، پتہ نہیں وہ بندہ کون ہوگا یار جو مولا عباس کے اس دکھ پہ ماتم نہیں کرے گا۔ قبلہ یہ عباس علمدار سے اپنی حسرتیں طلب کرنے کا حکم کیوں ہے؟ علامہ نسیم عباس رضی فرماتے تھے کتنے بڑے مجتہد نے مولا علی کی حرم میں چیخ مار کے کہا عباس سے اپنی حاجات اور حسرتیں طلب کرنے کا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ کربلا میں غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی، اور عباس کی دو حسرتیں تھیں، ایک یہ حسرت تھی کہ مجھے جنگ لڑنے کی اجازت ملے، ایک یہ حسرت تھی کہ بلا سرت ماتم جڑے کر سکتے ہو، ایک یہ حسرت تھی کہ 4 سال کی بطول تک پانی پہنچے، نہ پانی پہنچا نہ جنگ لڑنے کی اجازت ملی۔ امام حسین نے صرف اجازت یہ دی عباس جا اور جا کر مشک پانی سے بھر لے، مشک پانی سے بھرنے کی اجازت ملی۔ سامعین گرامی جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ملی، اذان بھائی پانی لانے کی اجازت بھی نہیں ملی، صرف مشک بھرنے کی اجازت ملی۔ علماء پڑھا کرتے تھے اگر پانی لانے کی اجازت مل جاتی تو قیامت آ کے رہتی، پانی آ کے رہتا۔ حسین نے تو صرف اتنا کہا کہ عباس مشک پانی سے بھر لے۔ علی کا لال نہر القمہ پہ پہنچا، 9 میل تک فوجیں دور بھاگ گئیں کہ بلا تاریخ کہتی ہے عباس سے علمدار نہر کے کنارے میں کتنا سلام کروں اس پیاسے کو جس نے دریا پہ جا کے بھی پانی نہیں پیا، جو نہر کنارے 3 دن کا پیاسا بیٹھا رہا، اس نے پانی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، اس نے چلو پہ اٹھا کے پانی دریا کے منہ پہ مار دیا۔ اس نے کہا مولا گواہ رہیے گا آپ کے بچے پیاسے تھے، آپ کے غلام نے پانی کو اپنے لبوں کے قریب نہیں کیا کہ بلا تاریخ کہتی ہے سکینہ و اصغر کے لیے پانی بھر رہے تھے، عباس علمدار کے گھوڑے اشل نے اتنے زور سے پانی میں اپنا پاؤں مارا کہ عباس سر سے لے کر پاؤں تک پانی میں بھیگ گئے۔ پانی میں ارے پھیلاؤ جھولیاں مانگو یار، مانگنا جو دعا رکی ہوئی ہو، جملہ قیامت آمیز ہے، نہیں تو ماتم کرنا میں حسین دمان پہ پڑتا۔ عباس سر سے لے کر پاؤں تک بھیگ گئے۔ عباس نے جلال میں آ کے فرمایا اشہل وہاں سکینہ اور اصغر پیاسے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ باوفا کا گھوڑا تھا، اپنی بولی میں بول کے کہتے ہیں مولا میں جانتا ہوں یہ ظالم خیمے میں مشق لے جانے نہیں دیں گے، مولا میں نے تجھے سر سے پاؤں تک اس لیے بھگویا ہے، مولا جب تیرا لاشا خیمے میں جائے گا تو 4 سال کی سکینہ تیرا دامن نچوڑ کے اپنے 6 مہینے کے اصغر کا جسے آتا ہے ماتم، یا سیدہ یا سیدہ، فرمایا تیری وفا کے صدقے مشک بھری میرے مولا عباس خیموں کو واپس لوٹے۔ کسی ظالم نے پہلا بازو قلم کیا، فرمایا اکبر کا صدقہ، کسی نے دوسرا بازو قلم کیا، فرمایا اصغر کا صدقہ، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا۔ بڑے میرے بھائی مجھے جملہ کہنے دیجئے گا کہ بلا تاریخ کہتی ہے فوجوں میں گھر گئے عباس اکیلے رہ گئے۔ اس مجمع میں جو کربلا کے زائرین بیٹھے ہو میری تصدیق کرو، جو نہیں گئے وہ مانگنا زوالی اگر آنسو آئے تو بھائی جان تصدیق کیجئے، جو کربلا گئے ہیں یہ خیامگاہ ہیں، خیامگاہ سے وہ دور فاصلے پر نہر القمہ ہے۔ عباس پانی بھر کے یہاں نہیں آئے، عباس کو جب پتا چلا نا اب پانی خیمے میں نہیں جائے گا، تاریخ کہتی ہے عباس نے خود کو دوسری طرف گھوڑے کا رخ کر لیا، کیونکہ وہ القمہ کی نہر یہ خیامگاہ، عباس علمدار کے بازو وہاں قلم ہے، جہاں عباس علمدار کا بازو قلم ہے وہ میرے مولا کا راستہ ہی نہیں بنتا، لیکن میرے مولا نے گھوڑے کو حکم دیا گھوڑا اب مجھے خیام نہیں لے کر جانا۔ کہ بلا تاریخ کہتی ہے فوجوں میں غازی گھر گئے، وہاں یہ حالات تھے، یہاں خیمے کے دروازے پہ ایک 4 سال کی پیاسی بطول نے جناب فضہ سے کہا دادی فضہ
فضا میرا ماشکی مجھے نظر نہیں آ رہا یہاں پیاسے پیاسے بچے منتظر ہیں اور مجھے اب میرا چچا دکھائی نہیں دیتا اللہ کے نام پہ مجھے میرا چچا ملا دو میں چاہتی نہیں پیاسے بچوں کی آس ٹوٹا تو کیا سمجھے یار پیاسے بچوں کی آس ٹوٹنا کیا ہوتا ہے مجھے میں حکم دے رہا ہوں ہر بندہ ماتم کرے گا مجھے ماشکی ملاؤ سامعین گرامی میں نے اپنا بیان سمیٹ دیا تاریخ کہتی ہے حبش کی ملکہ جناب فضہ نے 4 سال کی سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا وہاں سے سکینہ 1 منٹ وہاں سے سکینہ بلند ہوئی وہاں میدان سے عباس نے رکابوں پہ زور دے کر خود کو بلند کیا اب میں جملہ کہہ رہا ہوں وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا جس نے سر پہ ماتم نہیں کیا وہاں سے غازی بلند ہوا یہاں سے سکینہ بلند ہوئی دور سے سکینہ اور غازی کی یہ آخری ملاقات ہے اس کے بعد سکینہ اور غازی کی ملاقات نہ ہوئی اس کی وجہ یہ ہے ماشکی نہر پہ سو گیا سکینہ خشک ہونٹ لے کر شام چلی گئی ماشکی نہر سے واپس نہیں آیا 4 سال کی بطول پھر شام سے 4 سال کی سکینہ پھر شام سے واپس نہیں آئی کہتی تھی چچا عباس اور چچا عباس مجھے تماچے مارنے والے آپ کے نام کا تانا دے کے ستاتے ہیں او میرا غریب ماشکی